أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بضعة رسول الله وزوجة علي المرتضى ومعظمة أئمة الهدى والبتول العذراء والرازية المرضية والصديقة الكبرى أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة المستمرة على أعداء الله من الآن إلى قيام الله. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات پڑھیں محمد علیہ سے روزہ مجالس اعزا کہ یہ سلسلہ دختر رسول زوجہ علی ائمہ ام الائمہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی اس مجلس اعزا کے لیے اور اس سلسلے کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا اور جس کے ذیل میں گفتگو آگے بڑھانی ہے، سورہ نجم کی تیسری اور چوتھی آیت ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے نطق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے اور عالم اسلام کو یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ میرا حبیب، یہ میرا مصطفیٰ بندہ، یہ میرا مجتبی بندہ، یہ میرا مرتضی بندہ، یہ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا جب تک وحی الہی نہ آ جائے، یعنی جب تک مرضی الہی شامل نہ ہو مصطفیٰ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کی آیتیں سورہ نجم ہی کی والنجم اذا ہوا وما ضل صاحبکم وما غوا، کہ اے لوگوں اللہ قسم کھا رہا ہے ایسے مقام پر والنجم، ستارے کی قسم اذا ہوا، جب وہ ٹوٹ کر گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ نہ ہی بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی گمراہ ہے۔ اب ذرا سی توجہ کیجئے گا اس آیت کی طرف۔ پروردگار عالم ستارے کی قسم کھا رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا جو صاحب ہے وہ نہ ہی بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی گمراہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی آیت، کوئی دوسری آیت اور کوئی روایت صحیح غلط پیش ہی نہیں کر رہا،
میں قرآن سے فیصلہ کر رہا ہوں, لغت عرب سے فیصلہ کر رہا ہوں. ما ضل صاحبکم وما غوا, پہلے خدا نے قسم کھائی والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کے گرے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا صاحب, ما ضل صاحبکم, تمہارا صاحب, کیا مطلب ہے تمہارا صاحب؟ اچھا اب کوئی یہ کہے کہ کیا ضرورت تھی پروردگار کو یہ کہنے کی؟ اتنے سال نبی نے تبلیغ کی, مکے کا دور, مدینے کا دور, خلق بتا رہے ہیں, اخلاق بتا رہے ہیں لوگوں. وہ مشرکین جو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں اور مانتے ہیں, جن لوگوں کو پہلے سے زبان مصطفیٰ کا اعتبار ہے, جن لوگوں کو پہلے سے امانت مصطفیٰ کا اعتبار ہے, وہ ان لوگوں کو پروردگار بتا رہا ہے. ایسے معاشرے میں جہاں پر مشہور ہے عبداللہ کے بیٹے کی سخاوت, جہاں پہ مشہور ہے عبداللہ کے بیٹے کی امانت داری, جہاں پر مشہور ہے عبداللہ کے بیٹے کی صداقت, وہاں خدا کہہ رہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا صاحب بھٹکا ہوا نہیں ہے. تو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ آپ کہیں گے جناب کافر تھے, مشرک تھے, نبی کے اوپر شک کرتے تھے, نبی کے اوپر. میں روایتوں کو پڑھنے کے بعد اور تاریخ پڑھنے کے بعد, جائیے مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو صادق و امین مانتے ہیں. آپ کہیں کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے ہم مان لیں گے, لیکن خدا کو نہیں مانیں گے. انہوں نے نبی کی تکذیب نہیں کی ہے, انہوں نے کہا ہم مانیں گے نہیں خدا کو, ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, ہوگا کوئی خدا, ہم نہیں مانیں گے. لیکن لسان مصطفیٰ اور صداقت مصطفیٰ پہ کوئی شک نہیں کیا, کوئی شبہ نہیں کیا. سب کہہ رہے ہیں ہم آپ کو صادق و امین مانتے ہیں, لیکن اللہ کو نہیں مانیں گے. ظاہر ہے اللہ کو مانتے تو ان کے مفادات پورے کہاں ہوتے؟ آسانی کی اور آسائشوں کی زندگی گزار رہے تھے. اسلام آ رہا تھا, شراب کو حرام قرار دینا تھا, قبضے کی چیزوں کو حرام قرار دینا تھا, تو ظاہر ہے کافروں کے لیے مشکل تھا کہ وہ نبی کی بات کو مانے. لہٰذا کافروں اور مشرکوں کا یہ جملہ نہیں تھا, اور یہ تکذیب کافروں اور مشرکوں نے نہیں کی. پروردگار نے قرآن کی آیت میں واضح کیا, یہ نہیں کہا ما ضل نبی جی یا ما ضل رسولی, میرا رسول یا میرا نبی بھٹکا ہوا نہیں ہے, بلکہ کہا ما ضل صاحبکم, تمہارا جو صاحب ہے. اب آپ کہیں یہ کم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرکوں کی طرف ہے, کافروں کی طرف ہے. صاحب کسے کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ صاحب کا ہے دوست, ایک ترجمہ صاحب کا ہے وہ کہ جس کے ساتھ صحبت کی جائے. اور آسان کروں, 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تبادلہ خیال ہو رہا ہے. ایک عالم کے پاس آپ گئے, آپ جا کے ان سے صحبت اختیار کی. اب آپ سب ان کے صحابی ہو گئے, وہ صاحب ہو گئے. یعنی جو صحبت بناتا ہے, گیدرنگ صحبت بناتا ہے, وہ ہے صاحب. توجہ کیجئے گا, وہ ہے صاحب. پروردگار کہہ رہے ما ضل صاحبکم, وہ کہ جس کے ساتھ تم بیٹھ کے صحبتیں کرتے ہو نا, یہ بھٹکا ہوا نہیں ہے, یہ گمراہ نہیں ہے. کافر کوئی نہیں تھا جو رسول کے ساتھ صحبت کرتا تھا, مشرک کوئی نہیں تھا جو رسول کے ساتھ صحبت کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نہ کافر کو مخاطب کر رہا ہے, نہ مشرک کو مخاطب کر رہا ہے, بلکہ ان کو مخاطب کر رہا ہے جو نبی کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے, نبی پر شک بھی کیا کرتے تھے. ما ضل صاحبکم وما غوا, یہ تمہارا صاحب نہ ہی بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی گمراہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. جب کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس آیت کو سنا. ظاہر ہے پروردگار پیغمبر کے فضائل پڑھ رہا ہے, وہ جس کی حمد و ثنا واجب ہے وہ کسی کی حمد و ثنا کرے, ستائش کرے, تو یہ کیفیت اور ہے. وما ينطق عن الهوى. اب یہاں پر پھر میں لغت کا سہارا لوں گا. نطق پروردگار نے یہ نہیں کہا وما یکلمو, کہ یہ میرا حبیب کلام نہیں کرتا, نہیں. دیکھیں کلام جب آپ کہیں گے اور نطق جب آپ کہیں گے, بہت توجہ کیجئے گا اس جملے پر. آیت کی گتھی کو آپ سلجھانے جا رہا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. 2 لفظ ہیں کلام اور نطق. کیا فرق ہے؟ کلام کا دائرہ تھوڑا تنگ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بول رہا ہوں, یہ کلام بھی ہے, یہ نطق بھی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کلام ہر وہ لفظ جو زبان سے ادا ہو رہا ہے,
جملہ جو زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ ہے کلام. توجہ میری طرف رکھیے گا, وہ ہے کلام. لیکن نطق کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہے جو زبان سے نکل رہی ہے. نطق کا تعلق زبان سے نکلنے والی چیز کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, جو آپ کا ذہن کام کر رہا ہے, جو سوچ رہا ہے, نطق کا تعلق وہاں سے ہے. اور آسان کروں, جب بھی ہم کہتے ہیں منطق نکلا ہے نطق سے, لاجک, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کلام کرتا ہے تو پہلے وہ سوچتا ہے, اس لیے کہا نا امام کی حدیث, لسان العاقل وراء قلبہ ولسان جاہل امام قلبہ. عاقل کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے, جاہل کی زبان اس کے قلب کے آگے ہوتی ہے. مطلب یہ کہ عقل مند سوچتا پہلے ہے, بولتا بعد میں ہے. جاہل بولتا پہلے ہے, سوچتا بعد میں ہے. تو یہ ہے نطق. یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں نطق. اور کیونکہ سوچ سمجھ کر بولا جاتا ہے, یہی فرق ہے, توجہ کیجئے گا, یہی فرق ہے ہم میں اور جانوروں میں. جانور کلام تو کر سکتا ہے, نطق نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. کلام کا تعلق زبان سے ہے, نطق کا تعلق عقل سے ہے. پروردگار نے یہ نہیں کہا وما یکلمو, میرا حبیب کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے, بلکہ کہا وما ینطق عن الہوا, میرا حبیب سوچتا نہیں ہے جب تک وحی نہ آ جائے. اب سمجھ میں آیا, صرف لسان مصطفیٰ پر مہر وحی نہیں ہے, بلکہ عقل مصطفیٰ بھی متصل ہے پروردگار کے ساتھ. یا علی یا علی یا علی مدد حق. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وما ینطق عن الہوا, میرا حبیب, میرا رسول, میرا محمد, میرا مدثر, میرا مزمل اس وقت تک کلام نہیں کرتا, اس وقت تک نطق نہیں کرتا. یعنی اگر محمد کچھ کہیں وہ بھی مرضی الہی کے ماتحت ہے, محمد کچھ سوچیں وہ بھی مرضی الہی کے ماتحت ہے. اب سوال دہرا رہا ہوں دوبارہ, کیا ضرورت تھی پروردگار کو کہ پروردگار ان لوگوں کے مابین جو محمد رسول خدا کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, جو توحید کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا صاحب بھٹکا ہوا نہیں ہے, تمہارا صاحب بہکا ہوا نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آج کے حد تک گفتگو کہاں تک جائے گی, لیکن محفوظ کرتے جائیے گا. اس آیت کی تفصیل میں اور شان نزول میں اختلاف ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا. اہل سنت کے اس آیت کا نزول, شان نزول اور ہے, اور اہل تشیع کے اس کا شان نزول اور ہے. لیکن آپ کی توجہات کو اپنی طرف برقرار رکھتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ اہل سنت نے جو لکھا شان نزول وہ, اور اہل تشیع نے جو لکھا شان نزول وہ, دونوں کا تعلق علی سے ہے. دونوں کا تعلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے. اللہم صلی علی محمد. دونوں کا تعلق امیر المومنین سے. پہلے اہل سنت کا حوالہ آپ کے حوالے کر دوں, اس کے بعد پھر اپنے مکتب کی کتب کی طرف آؤں گا. اہل سنت میں امام جلال الدین سیوطی, جن کی کتاب تفسیر در منصور ہے, بہت بڑے عالم تفسیر, امام تفسیر اہل سنت کے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جب رسول ہجرت کر کے مدینے آئے اور مدینے میں آ کر مسجد نبوی کو بنوایا, اپنے ازواج کے گھر مسجد نبوی میں بنوائے, اطراف میں ارد گرد, تو ان کی دیکھا دیکھی اصحاب نے بھی اپنے گھر مسجد میں بنوا لیے. مسجد کی اطراف میں
وہ گھر بنوا لیا اور ہر گھر میں 2 دروازے تھے. ایک دروازہ وہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ وہ تھا جو باہر کھلتا تھا. جو دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا وہ اس سے رسول کا آنا جانا دیکھتے تھے اور جیسی نماز جماعت کھڑی ہوتی تھی وہ فوراً اپنے گھر کے صحن سے مسجد کے صحن میں متصل ہو جاتے, جڑ جاتے تھے. 3 سنہ ہجری میں رسول کے اوپر وحی ہو گئی اور حکم آ گیا پروردگار کا. تو رسول نے ارشاد فرمایا سد الابواب کلھا غیر باب علی, سب اپنے دروازوں کو بند کر دو سوائے علی ابن ابی طالب کے. سوائے علی ابن ابی طالب کے سب اپنے دروازوں کو بند کر دو. اچھا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی سب اپنے دروازوں کو بند کر دو سوائے امیر المومنین کے دروازے کے. وجہ یہ تھی کہ مسجد کے احکام اور ہیں, گھر کے احکام اور ہیں. ایک مخصوص نجاست میں آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, آپ مسجد سے گزر نہیں سکتے, آپ مسجد میں کچھ رکھ نہیں سکتے ایک مخصوص حالت میں نجاست کی, لیکن گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کوئی شخص ہو جس کا گھر مسجد نبوی سے متصل ہو اور دروازہ کھل رہا ہے مسجد نبوی میں. خدا جانے رات کو اس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی, وہ نجس ہوا. اب کیونکہ اس کا دروازہ کھل رہا ہے مسجد کی طرف, فجر کا وقت آیا, آنکھ کھلی, دیکھا جماعت لگی ہے, بھول گیا کہ وہ نجس ہے. کیونکہ اس کا دروازہ مسجد میں کھل رہا تھا وہ اپنے گھر سے دوڑتا ہوا مسجد کے اندر چلا گیا. اب اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ بھئی میں تو نجس ہوں. شریعت اس کے اوپر کیا حکم لگاتی ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن لاشعوری طور پر مسجد کی بے حرمتی ہوئی. بہت توجہ کیجئے گا جوان خاص طور پہ, اور میرے ساتھ بولیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. مسجد کی بے حرمتی ہو گئی. رسول نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ مسجد کو لاشعوری طور پر بھی صحیح نجاست سے پاک رکھا جائے اور مسجد کے پروٹوکول کو برقرار رکھا جائے. تو یا رسول اللہ علی کا دروازہ کیوں نہیں بند کروایا؟ توجہ, امیر المومنین کا سیدہ کے گھر کا دروازہ کیوں نہیں بند کروایا؟ کہا ابھی بھی نہیں سمجھے؟ سیدہ کے صحن کا پروٹوکول یہ ہے کہ سیدہ کا صحن بھی اتنا طاہر ہے کہ مسجد الہی کے صحن سے متصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. مسجد الہی کے صحن سے متصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جناب سیدہ کے گھر کا صحن. توجہ کیجئے گا. تو سب کے دروازے بند کروائے. اتنے میں ایک صاحب آئے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں دروازہ بند کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے, اتنی اجازت دے دیں, آپ کے حوالے کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے روایت پیش کر رہا ہوں, اتنی اجازت دے دیں کہ میں کھڑکی کھول لوں اپنے گھر سے مسجد میں تاکہ جب آپ مسجد کی طرف جائیں تو آپ کو دیکھ سکوں. رسول نے کہا قد اب اللہ ذالک, خدا نے سختی سے منع کیا ہے اس کے لیے. اس نے کہا اچھا تو یا رسول اللہ پھر ایک کام کیجئے کہ کھڑکی رہنے دیجئے, ایک چھوٹا سا روشن دان میرے چہرے کے مقدار کا وہ بنانے کی اجازت دے دیں تاکہ آپ کو دیکھ سکوں. اچھا کتنا اچھا ارادہ ہے نا. اچھا مسجد میں داخل بھی نہیں ہو رہا ہے, کھڑکی سے کون داخل ہوتا ہے؟ ہاں دروازہ توڑ کے داخل ہوتے ہیں اور بات ہے, تھوڑا سا بلند ہو. کھڑکی سے کون داخل ہوتا ہے؟ نہیں داخل ہوتے, صرف دیکھنا ہی تو تھا. اچھا حالت نجاست میں آپ مسجد میں دیکھ سکتے ہیں, آپ گزر رہے ہو مسجد کے باہر سے, آپ نے نظر کی مسجد کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی آپ نے حرام کام نہیں کیا اور نہ ہی مسجد کے پروٹوکول کو کوئی نقصان ہوا. کیا اچھی نیت تھی ان کی کہ اگر ہم حالت نجاست میں بھی ہوں یا رسول اللہ آپ کے دیدار سے محروم نہ رہیں. رسول نے کہا اجازت ہی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا روشن دان؟ رسول نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ اتنی مقدار کی اجازت دے دیں کہ جس سے میں اپنی آنکھ لگا کر آپ کا آنا جانا دیکھ سکوں. تو رسول نے فرمایا ان قلتا مقدار طرف عبرتن لم آذن لک, اگر تو ایک ابرو کی مقدار کے مطابق بھی سوال کرے گا تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. ایک ابرو کی مقدار. آپ نے غور کیا میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ نجاست کی حالت میں مسجد میں آپ داخل ہو نہیں سکتے.
مسجد سے گزر نہیں سکتے، یعنی اس دروازے سے داخل ہوں اس دروازے سے نہیں نکل سکتے، آپ کچھ رکھ نہیں سکتے، کچھ اٹھا نہیں سکتے، لیکن دیکھ سکتے ہیں. کھڑکی کوئی حالت نجاست میں آیا اور کھڑکی کے باہر سے کھڑا ہو کے مسجد کے اندر دیکھے، جائز ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ابرو کے مطابق بھی تم کہو گے تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی رسول نے بتایا اور ہوں گے جو مسجد میں دیکھ سکتے ہیں، تمہاری نظریں بھی اتنی ناپاک ہیں کہ تم آنا تو دور کی بات ہے، مسجد میں دیکھنے کی اجازت بھی تمہیں نہیں دے سکتے. اس قدر ہوں گے کوئی. تو اس کے بعد رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا واللہ ما اخرجتکم وما ادخلتہم ولکن اللہ اخرجکم وادخلہم. خدا کی قسم، میں نے نہ ہی تم لوگوں کو مسجد سے نکالا ہے، نہ ہی علی اور اولاد علی کو مسجد میں داخل کیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن پروردگار ہے جس نے تم لوگوں کو نکالا ہے اور علی اور اولاد علی کو مسجد میں داخل کیا ہے. یا توجہ کیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی پروردگار کے رسول نے اپنے اوپر سے اس معاملے کو ہی ہٹا دیا کہ نہ ہی میں نے تم لوگوں کو خارج کیا ہے نہ ہی ان کو داخل کیا ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں خارج کیا ہے اور اللہ نے تمہیں داخل کیا ہے. اب اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل تشیع کا، اثنا عشری کا یہی حد عقیدہ ہے. جسے خدا داخل کرے ہم اسے خارج نہیں کرتے، اور جسے خدا خارج کرے ہم اسے داخل نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ایک روایت اور ایک شان نزول جو اہل سنت کے حوالے سے تھا. دوسرا شان نزول جو اہل تشیع کے حوالے سے ہے اس آیت کا، وہ یہ کہ جب اہل سنت کا جب یہ معاملہ انہوں نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے، تو انہوں نے لکھا کہ جب رسول نے یہ جملہ کہا کہ میں نے نہ تم لوگوں کو خارج کیا نہ ان لوگوں کو داخل کیا، بلکہ اللہ نے خارج کیا، اللہ نے داخل کیا، تو کچھ لوگ تھے جن کے دلوں میں شک آیا کہ رسول اپنے گھر والوں کی محبت میں بہک گئے ہیں. تو خدا نے اس شک کو دور کرنے کے لیے کہا ما ضل صاحبکم وما غوی. تمہارا صاحب نہ ہی بھٹکا ہوا ہے نہ ہی بہکا ہوا ہے. یہ پہلا شان نزول اہل تشیع کے مطابق. تفسیر البرہان اور دیگر روایتی تفاسیر انہوں نے لکھا کہ جب رسول کا آخری وقت تھا، ظاہراً یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام نے فرمایا کہ جب رسول کا آخری وقت قریب تھا، بستر مرض پر تھے رسول خدا، تو رسول کے پاس ایک گروہ آیا کچھ لوگوں کا. اب بہت اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ اس روایت کو سنیے گا، اس لیے کہ اس روایت میں اشارہ دوں گا آپ کو، تفصیل میں نہیں جا سکتا. کچھ وفد آیا رسول کے پاس، گروہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ان حدث لکم حدث من لنا بعدک. اے رسول اگر یہ بتائیے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد کون ہے جو ہمارے امیر بنے گا، کون ہوگا جو آپ کے امر کو ہمارے درمیان قائم کرے گا. ایک بنیادی سی
اخلاقیات کا پہلو ہے, بنیادی اخلاقیات کا, کہ جب کوئی بستر مرض پر ہو اس کے سامنے جا کر ایسی بات نہ کرو کہ وہ پریشان ہو جائے. کوئی بستر مرض پر ہو, آپ جا کے پوچھیں گے آپ کے بعد کیا ہوگا, آپ کی جائیداد کا کیا ہوگا, اس کے جو لوایقین ہیں آپ کو جوتے مار کے باہر نکال دیں گے. کہ تو بجائے یہ کہ تم دعا کرو پروردگار انہیں زندگی دے, تم کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہے ہو کہ آپ کے بعد کیا ہوگا. یہ کون لوگ تھے کہ جن کو رسول کی زندگی سے زیادہ رسول کے بعد کی پرواہ تھی؟ یہ کون تھے جن کو زندہ رسول اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ تو رسول نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور منہ کو پھیر لیا. منہ کو پھیرنا رسول کا بتا رہا ہے کہ نہ وہ لوگ گوارا ہوئے رسول کو اور نہ ہی رسول کو ان کا سوال گوارا تھا. منہ کو پھیر لیا. دن گزرا, اگلے دن پھر آئے. ان حدث لک حدث من لنا بعدک, کچھ ہو جائے آپ کو تو کیا ہوگا آپ کے بعد. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا, منہ کو پھیر لیا. تیسرے دن پھر آئے اور پھر سوال کیا, یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد کون ہوگا جو ہمارے اوپر امیر ہوگا اور آپ کے امر کو قائم کرے گا. اب رسول نے ایک جملہ کہا, توجہ توجہ. اب رسول نے ایک جملہ کہا, فرمایا اذا کان غد حبط نجم من السماء على دار رجل من اصحابی فانظروا من ہوا. انتظار کرو کل کا, جس میرے اصحاب میں سے جس کے دروازے پر ستارہ اتر آئے. مجھے پتا ہے آپ کا ذہن اس وقت کہاں جا رہا ہے. جس کے گھر پر, جس کی چوکٹ پر آسمان سے ستارہ اترے, فانظروا من ہوا, انتظار کرو کہ وہ کون ہے. فانتظروا من ہوا یا فانظروا من ہوا, دیکھتے رہو, آنکھیں لگا کر دیکھتے رہو کہ کس کے گھر پر وہ ستارہ اترتا ہے. وَهُوَ خَلِيفَتِي مِن بَعْدِي وَالْقَائِمُ عَلَيْكُمْ بِأَمْرِي, وہی تمہارا میرے بعد تمہارا خلیفہ ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا اور میرے امر کو تمہارے درمیان قائم کرنے والا ہوگا. روایت کہتی ہے ابھی رسول نے یہ اعلان کیا کہ مجمع اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا اور رات بھر سب انتظار کرتے رہے اور امید لگاتے رہے کہ یہ ستارہ ہمارے گھر پر اترے گا. توجہ توجہ. رات گزری, دن آیا, اب سب میں باتیں ہو رہی ہیں. آج رات ستارہ کس کے گھر میں اترے گا, آج رات ستارہ کس کے گھر میں اترے گا, آج رات ستارہ کس کے, ہر کوئی کہہ رہے شاید میرے گھر پہ اترے, شاید میرے گھر پر اترے. ابھی سب کے درمیان اضطراب تھا اور علی مطمئن ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. سلامت رہیں, آباد رہیں. ابھی سب میں اضطراب تھا. واحد علی تھے, واحد ابو طالب کا بیٹا تھا جو اپنے گھر میں اطمینان کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں اس اطمینان کی حالت میں علی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ گویا کہ علی اپنے اطمینان سے دنیا کو بتا رہے تھے ستارہ میرے گھر پر اترے گا, باقیوں کے ستارے گردش میں رہیں گے. علی جانتے ہیں ستارہ کہاں اترنا ہے. علی مطمئن ہو کر اپنے گھر میں. رات ہوئی, مغرب کا وقت ہوا, نماز پڑھی, اب سب اپنے اپنے چھتوں پر, جیسے ماہ اول کے چاند کو دیکھنے کے لیے سب انتظار کرتے ہیں, آج ستارے کو دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک دیکھا ایک ستارہ ہے آسمان میں. اس نے آسمان کی تہوں کو چھوڑنا شروع کیا, اپنی اصل حیت کے بجائے جو نظر آ رہی تھی اسی میں باقی رہا, یعنی اپنے حجم میں بڑا نہیں ہوا. جس جثے میں تھا اسی جثے میں رہا. اور اس کے بعد نازل ہوتا 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 سب نے دیکھا, ایک کا گھر چھوڑا, دوسرے کا گھر چھوڑا, تیسرے کا گھر چھوڑا, وہاں نازل ہوا جہاں ملائکہ نازل ہوتے تھے. نازل ہوا علی کے گھر پہ. جیسے ہی نازل ہوا, اب وہ امیدیں جو وابستہ تھیں اس ستارے سے, آسان کر کے جملہ کہوں, ستاروں کی امیدیں ایک ستارے نے توڑ دی. ستاروں کی امیدیں ایک ستارے نے توڑ دی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے یہ کہتے ہوئے ظل ھذا الرجل وغوا وما ينطق في ابن عمه الا بالهوى. روایت کا جملہ آپ کے حوالے کیا. سب اپنے گھروں کو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ جو مرد ہے, اشارہ رسول کی طرف کیا, نعوذ باللہ من ذلک نستجیر باللہ, یہ بھٹک گیا ہے اور گمراہ ہو گیا ہے اور اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت میں جو دل میں آتا ہے بول دیتا ہے. بس یہ کہنا تھا. وہ جاتے ہوئے لوگ جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے,
آیت کے نزول کے بعد رسول کے پاس پلٹے تو رسول نے کہا کہ یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں، اور وہ کیا تھی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جو ٹوٹ کے گرے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب نہ ہی بھٹکا ہوا ہے نہ ہی بہکا ہوا ہے، تمہارا صاحب نہ ہی بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی بہکا ہوا ہے۔ اب غور کیجئے حدیث کے اوپر، یہ حدیث کہ انتظار کرو کل ستارہ جس کے گھر پہ نازل ہوگا اترے گا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، اسی سے ملتی جلتی حدیث ایک اور، جب کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، رسول نے کہا انتظار کرو کل ستارہ جس کے گھر پر اترے گا اسی سے سیدہ کی شادی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ستارے کو نازل پروردگار نے کیا، اور نبی نے یہ جملہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، یقیناً بالیقین پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی کہ آپ یہ جملہ کہیے، تو جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا۔ اچھا ایک موقع اور یاد دلاؤں جو نبی نے پوری رات انتظار کروایا مسلمانوں کو۔ بھئی اب پہنچ تو جانا چاہیے آپ کو، جب کسی میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا مشکل تھی رسول کے لیے؟ کیا رسول نہیں جانتے تھے علم کسے ملنا ہے؟ بول دیتے علی کو دوں گا۔ ستارہ کس کے گھر پہ نازل ہونا ہے رسول کو نہیں معلوم تھا، بول دیتے علی کے گھر پہ نازل ہوگا، اور نازل ہوگا جب شرط ہی رکھی تھی اور فیصلہ شرط کے مطابق ہونا تھا تو ستارے کی بھی شرط کیوں رکھی؟ بس سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ خلیفہ علی ہوں گے، سیدہ کا رشتہ علی سے ہوگا، علم کل علی کو دوں گا۔ پتہ چلا کہ جہاں علی اور اولاد علی کا معاملہ آ جائے وہاں نبی نے بھی مسلمانوں کو انتظار کروایا۔ کیوں انتظار کروایا؟ انتظار یاد رکھیے گا عجیب و غریب جملہ ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو جہاں تک لے کے جانا چاہیں لے جائیں۔ اکثر کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کا انتظار کروانا ضروری ہے۔ پتہ نہیں یہ جملہ آپ تک کیسے پہنچا اور آپ اس جملے کو کہاں لے کے گئے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس کا انتظار کروانا ضروری ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ خدا چاہتا تو مہدی کو یوں ہی بھیج دیتا، لیکن انتظار کروایا تاکہ پتہ چلے کہ حجت خدا کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ پروردگار انتظار کروا رہا ہے، انتظار، اور لوگوں کے دل میں امید ہو رہی ہے کہ کاش ستارہ ہمارے گھر پر اترے، امید ہے کاش علم ہمیں مل جائے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کروں، جن کو امید تھی کہ ستارہ کاش ہمارے گھر پر اترے، کاش علم ہمیں مل جائے، لیکن یہ امید سب کو نہیں تھی۔ جب رسول نے یہ اعلان کیا تو سلمان بھی جانتے تھے کہ کہاں اترے گا۔ توجہ رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ابو ذر بھی جانتے تھے کہ ستارہ کہاں اترے گا، سلمان جانتے تھے کہ علم کسے ملے گا، لہذا اوروں کی رات امید میں گزری تھی، سلمان کی رات عبادت میں گزری تھی، عبادت میں گزری تھی۔ اور جنہوں نے انتظار کیا انہیں نہ ستارہ ملا نہ علم ملا۔ توجہ کیجئے، انہیں نہ ستارہ ملا اور نہ ہی علم ملا۔ تو نبی نے انتظار کروایا، دو موقع، اور دونوں کا تعلق کہاں سے؟ اب غور کیجئے، میں نے دونوں شان نزول آپ کے حوالے کر دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب اسی کتاب سے، تفسیر در منصور سے، نہ روایت میرے مسلک کی ہے، نہ راوی، نہ کتاب، نہ مفسر۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول کے پاس آ کر سوال کیا جب یہ آیت نازل ہوئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ بات واضح رکھیے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ، اچھا کیونکہ میں نے کہا نا یہ روایت ہمارے مسلک کی نہیں ہے، لہذا یہ کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ لب روایت جو ہے اس سے ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کے مخالف کام ہے۔ لب روایت جو ہے
لب روایت وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے؟ میں نے کہا تھا نا لب روایت، ہمارے یہاں نبی ہو، امام ہو، حجت خدا ہو، کوئی بھی مذاق کے لیے، لہو و لعب کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، پروردگار نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. لہذا ہمارے مسلک اور مکتب کے مخالف ہے روایت، اس لیے میں نے کہا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ جو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے؟ تو رسول نے فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف سے. حیرت کی بات نہیں ہے، ماننے پر آئیں تو رسول کے مذاق کو من جانب اللہ مان لیں، نہ ماننے پر آئیں تو علی کی ولایت کو من جانب اللہ نہ مانیں. اب دونوں شان نزول آپ کے سامنے. اب غور کیجئے گا، پہلا شان نزول اہل سنت کا کہ جب رسول نے حکم دیا کہ دروازوں کو بند کر دو تو اصحاب کے دل میں شک ہوا کہ امیر المومنین کے علاوہ سب کے دروازوں کو بند کروا دیا، یہ اپنے بھائی کی محبت میں نعوذ باللہ نستجیر باللہ نقل کفر نباشا، دیوانے ہو گئے ہیں، بیگانے ہو گئے. تو قرآن کی آیت آ گئی. دوسرا جب خلافت کا اعلان ہوا، ستارہ نکلنے کی بات ہوئی، اترنے کی بات ہوئی، تو رسول خدا نے کہا کہ جس کے گھر میری طرف متوجہ رہیے گا، رسول خدا نے کہا کہ جس کے گھر پر وہ ستارہ اترے وہی میرا خلیفہ ہوگا. جب ستارہ علی کے گھر پر اترا تو لوگوں کو زبان مصطفیٰ پر شک ہوا. یعنی دونوں مورد میں ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی رسول کی زبان پر شک ہوا تھا، یہاں بھی رسول کی زبان پر شک ہوا. اور وجہ کیا ہوئی شک کی؟ علی ابن ابی طالب کے فضائل. اور آسان کر رہا ہوں، دیکھیں اگر یہ نقطہ میں نے سمجھا دیا آگے کی تقریریں میرے لیے آسان ہو جائیں گی، اور اس کے بعد موضوع بھی آپ کو بتا دوں گا. سد ابواب کا حکم آیا، دروازے بند کرنے کا. رسول نے علی کی فضیلت پڑھی، لوگوں کے دلوں میں شک آیا، قرآن کی آیت آ گئی ما ضل صاحبکم وما غوا. خلیفہ کی بات آئی، رسول نے کہا ستارہ جس کے گھر پر اترے گا. ستارہ اترا امیر المومنین کے گھر پر، لوگوں کو شک ہوا رسول کی زبان پر، آیت آ گئی وما ینطق عن الہوی ما ضل صاحبکم وما غوا، آیت آ گئی. یعنی دونوں مورد میں شک ہوا رسول کی زبان پر. پھر کہہ رہا ہوں سمجھیے گا، جوان خاص طور پہ، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دونوں مورد میں شک ہوا، کس پر؟ علی پر نہیں، رسول پر. اور وجہ کیا بنی شک کی؟ علی کے فضائل. کچھ سمجھ میں آیا؟ علی کے فضائل کا انکار زبان مصطفیٰ کے لیے شک پیدا کر دیتا ہے. لہذا امیر المومنین میں اگر یقین ہوگا تو زبان مصطفیٰ پر بھی یقین ہوگا. یہ آپ کو سمجھانا تھا، بہت توجہ کیجئے گا. تو پروردگار نے اس شک کو برطرف کرنا تھا جو لوگوں کے دلوں میں داخل ہو رہا تھا رسول خدا کی امانت صداقت کے متعلق. تو خدا نے کہا اس شک کو دور کرنے کے لیے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جو کہیں گے وہ مرضی الہی ہے، یا یوں کہوں کہ رسول جو کہیں گے وہ اللہ رسول سے کہلوائے گا. بات واضح رکھیے گا، جو رسول کہیں گے اللہ کہلوائے گا، جو رسول کریں گے اللہ کروائے گا. اس پر کل گفتگو ہوگی کہ یہ امر اتنا لازمی اور ضروری کیوں تھا کہ پروردگار نے رسول کی زبان پر بھی مہر وحی لگائی اور رسول کے اعمال پر بھی اپنی مرضی کی مہر لگا دی. یعنی رسول کا فعل ہو یا رسول کا قول ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی طرف سے ہے. نہ رسول اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے، نہ رسول اپنی طرف سے کچھ کرتا ہے. اس کی ضرورت پر کل گفتگو ہوگی، مجھے اس کی طرف اس پہ رکنا نہیں ہے. لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کسی اور مقام کی طرف. پہلا مسئلہ علی میں شک ہوا تو رسول کی زبان پہ شک ہوا. دوسرا مرحلہ علی کی فضیلت میں شک ہوا تو رسول کی زبان پہ شک ہوا. کچھ سمجھ میں آیا اس سے؟ جہاں جہاں امت کو علی کے فضائل میں شک ہوا وہاں وہاں یہ قرآن کی آیت مصداق بنی وما ینطق عن الہوی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت نازل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ علی کو لے کر امت کے دلوں میں جو شکوک ہیں وہ نکال لیے جائیں، وہ برطرف کر لیے جائیں. اب سمجھ میں آیا اس آیت کی ضرورت کیوں تھی. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب تک کی تمہید آپ کے حوالے کر دی اور تمہید کے بعد اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا کیونکہ علی کی فضیلت کے بعد رسول نے بیان کرنی تھی سیدہ کی فضیلت.
تھوڑا سا بیدار ہو، جملہ تھا کہ آپ کے حوالے کروں. رسول نے امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کرنے کے بعد سیدہ کی فضیلت کو بیان کرنا تھا، لہذا پروردگار نے آیتیں اس وقت نازل کی جب لوگوں کو علی میں شک ہوا. یعنی پروردگار نے بتا دیا علی کے معاملے میں شک کو دور کر لو، اس لیے کہ جب سیدہ کی فضیلت بیان ہوگی تو یقین کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا. فرمایا بابھا بابی ان فاطمتا بابھا بابی وبیتھا بیتی. توجہ کیجئے گا، سیدہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، سیدہ کا گھر میرا گھر. اور پھر اس کے بعد جملہ کہا، توجہ کیجئے گا، موضوع میرا یہی ہے، لسان وحی اور فضیلت سیدہ. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ غور کرے انسان کہ رسول جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، لہذا سیدہ کی فضیلت اگر بیان ہو رہی ہے وہ کلام الہی ہے، وحی الہی ہے. سیدہ کے احترام میں رسول کھڑے ہو رہے ہیں، وحی الہی ہے، حکم الہی ہے، امر الہی ہے. توجہ کیجئے گا بہت. فرما رہے ہیں بابھا بابی، سب کے دروازے بند کروا دیے مسجد میں، سیدہ کا دروازہ کھلا رہا. بابھا بابی، یہ میرا دروازہ ہے. اچھا علی کے لیے تو لوگوں نے جرت کی نا، رسول سے آ کے سوال کر لیا کہ کیوں کھلوایا علی کا دروازہ. رسول اگر اپنا دروازہ مسجد میں کھول دیں تو کسی میں اتنی جرت ہے رسول کے پاس آ کر کہے یا رسول اللہ کیوں کھولا اپنا دروازہ؟ یاد رکھیے گا رسول ہے شارع، شریعت کا نفاذ کرنے والے ہیں. سوال آپ سے اور مجھ سے ہے، رسول سے کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے والے خود رسول خدا ہوں گے. ہم سب نے منہ دکھانا رسول خدا کو. بہت توجہ کیجئے گا. تو رسول فرما رہے ہیں بابھا بابی، اس کا دروازہ میرا دروازہ ہے، بیتھا بیتی، اس کا گھر میرا گھر ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو حکم میرے دروازے کا ہے وہی سیدہ کے دروازے کا ہے، اور جو حکم میرے گھر کا ہے اور اہمیت اور پروٹوکول میرے گھر کی ہے وہی سیدہ کے گھر کی ہے. اور پھر آگے جملہ فرمایا رسول خدا نے، من ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ، جس نے اس دروازے کی بے حرمتی کی ایسا ہے جیسے حجاب خدا کو پارا پارا کیا. بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ. بس اس امر پہ آ کے گفتگو کو تمام کروں گا، لیکن خاص طور پہ جوان اور بچے اس چیز کو محفوظ کریں تاکہ یہ مرحلہ آج کی مجلس کے حد تک حل ہو جائے. من ہتکہ، رسول نے یہ نہیں فرمایا من ہتکہ ہا کہتے تو ضمیر پلٹتی سیدہ کی طرف کہ جس نے سیدہ کی بے حرمتی کی. ہو کی ضمیر ہے مذکر کی، پلٹے کی دروازے کی طرف یا گھر کی طرف. جس نے اس گھر اور دروازے کی بے حرمتی کی ایسا ہے حجاب خدا کو پارا پارا کیا. کیا مطلب اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ کافی میں امام کی حدیث ہے کہ محمد حجاب اللہ. توجہ توجہ توجہ. محمد رسول خدا اللہ کا حجاب ہے. اور دوسرے مقامات پہ امام نے فرمایا نحن حجاب اللہ، ہم خدا کا حجاب ہے. ابو ذر بیٹھے ہیں مسجد میں، تفصیلی حدیث ہے، وہ پوری حدیث آپ کے حوالے نہیں کروں گا، بس رسول کا ایک جملہ فرمایا یا ابا ذر ان الحجاب الذی بین العبد والمعبود حب علی ابن ابی طالب. اللہ اور بندے کے درمیان علی کی محبت حجاب ہے. حجاب. اس سے پہلے کہ علماء کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں، حجاب کا ایک اور کانسیپٹ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دیں تو. اس کے بعد علماء کا جو ترجمہ ہے حجاب کا وہ آپ کے حوالے کروں گا اور بات کو مکمل کروں گا. حجاب کا عمومی تصور جو ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حجاب، ایک ہوتا ہے محجوب جسے چھپایا جائے، اور ایک ہوتا ہے محجوب عنہ جس سے چھپایا جائے.
ایک جسے چھپایا جائے، ایک جو چھپانے والا ہے، اور ایک جس سے چھپایا جائے. یہ حجاب کے 3 اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو میں نے آپ کے حوالے کی. اور آسان کروں، ہمارے یہاں حجاب کا تصور عموماً یہ ہے، عموماً کہ کسی چیز کو مکمل طور پر چھپانے کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ ہے حجاب. لیکن آج ایک الگ تصور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اجازت دیں گے؟ بیدار بیٹھیے گا، بس آخری بات کر رہا ہوں. حجاب کا الگ تصور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مختلف. بعض اوقات حجاب کسی بھی شے کو مکمل چھپانے کے لیے نہیں بلکہ تھوڑا چھپانے کے لیے ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ایک بہت ہی ہائی وولٹیج کا بلب ہو، آپ اس کے آگے ایک ٹرانسلیوسنٹ دھندلا فیڈ شیشہ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کہ اگر آپ اس کی طرف براہ راست ڈائریکٹ دیکھیں گے اس بلب کی طرف، ہو سکتا ہے آنکھیں خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے آنکھیں خراب ہو جائیں. ویلڈنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے نا ویلڈر کو، اپنے آنکھوں کے سامنے ایک حجاب لگاتا ہے. اس حجاب سے وہ اندھا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس ویلڈنگ کی جو شعاعیں ہیں وہ اتنی تیز ہیں، اگر ڈائریکٹ آنکھوں پہ پڑی تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی. بعض اوقات حجاب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مکمل کسی چیز کو چھپایا جائے. بعض اوقات حجاب اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جہاں اس روشنی نے پڑنا ہے اس جسم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس روشنی کو جذب کر سکے. سلامت رہیں، آباد رہیں. لہذا ضروری ہے کہ مابین ایک ایسا حجاب ہو، ایک ایسا پردہ ہو جو اس کی روشنی کو اس تک اتنا پہنچائے جتنا وہ برداشت کر سکے. یاد رکھیے گا، اللہ نور ہے اور ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں. نقص ہم میں ہے، اس میں نہیں ہے. نقص ہم میں ہے کہ ہمارا جسم، ہماری عقل، ہماری آنکھیں، ہماری بصیرت اس قابل نہیں کہ خدا کے نور کو کما حق کہو جذب کر سکے اور اس کی حقیقت کو برداشت کر سکے. لہذا پروردگار نے درمیان میں نئے بشریت کے حجابوں کو رکھا جس کا نام ہے محمد و آل محمد، تاکہ خدا کی رحمتوں کو بندوں تک اتنا پہنچائے جتنا وہ برداشت کر سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات سمجھ میں آئی؟ حجاب اللہ. اب علماء نے جو ترجمہ کیا وہ کیا کیا؟ اب یہ حجاب درمیان میں ہے. خدا کا نور جو ہم تک آئے گا، خدا کی رحمتیں جو ہم تک آئیں گی، خدا کا فیض جو ہم تک آئے گا، خدا کی برکتیں جو ہم تک آئیں گی، خدا کی نعمتیں جو ہم تک آئیں گی، وہ اس حجاب سے ہو کر آئیں گی. اور ہم جو کچھ بھیجیں گے خدا کی طرف وہ اس حجاب سے ہو کر جائے گا. علماء نے لکھا اس حدیث کے ذیل میں حجاب اللہ ای واسطۃ اللہ. حجاب خدا سے مراد واسطہ الہی، یعنی درمیان میں وسط میں آل محمد ہے. وہاں سے جو چیز آئے گی یہاں پر ان سے ہو کر آئے گی، یہاں سے جو چیز جائے گی وہاں پر ان سے ہو کر جائے گی. اب چلیے رسول کی حدیث کی طرف. بابوہا بابی و بیتوہا بیتی ومن ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ. جس نے اس دروازے کی بے حرمتی کی اس نے حجاب الہی کی بے حرمتی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب در سیدہ کی توہین کرنے والا قیامت تک بھی توبہ کرتا رہے، نہ اللہ کی رحمت ملے گی نہ اللہ کی نعمت ملے گی. فقد ہتک حجاب اللہ. اس نے حجاب الہی کی توہین کی، بے حرمتی کی، اسے پارا پارا کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام بیٹھے ہیں مجلس میں ایک
یعنی اصحاب کی مجلس ہے، گیدرنگ ہے، امام نے وہاں رسول کی اس حدیث کو کوٹ کیا اور اس کے بعد کہا، راوی کہتا ہے کہ جب امام نے یہ جملہ کہا بابھا بابی و بیتھا بیتی، رسول نے فرمایا سیدہ کا دروازہ میرا دروازہ اور سیدہ کا گھر میرا گھر، من ہتکہ فقد ہتک حجاب اللہ، جس نے اس در کی بے حرمتی کی، اس گھر کی بے حرمتی کی، اس نے خدا کے حجاب کو پارا پارا کر دیا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے اس کے بعد جیسے امام نے یہ جملہ کہا ایک ٹھنڈی آہ بھری، سر کو جھکایا اور امام رونے لگے۔ اور روتے روتے جملہ کہا واللہ ہتک حجاب اللہ، واللہ ہتک حجاب اللہ، واللہ ہتک حجاب اللہ، 3 مرتبہ کہا امام، خدا کی قسم حجاب الہی پارا پارا کر دیا گیا۔ اللہ کی قسم حجاب الہی پارا پارا کر دیا گیا۔ کچھ غور کیا آپ نے عزیزوں؟ ایک دروازہ جلایا تھا، لیکن اس ایک دروازے نے ہر زمانے کی حجت کے دل میں ایک ایسا غم پیدا کر دیا کہ جس کا مداوع کوئی نہیں ہے سوا اس کے کہ سیدہ کے دشمنوں کو ان کی قبر سے نکال کر جلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل عرض کروں گا اس جملے کی بھی، کوئی مداوع نہیں۔ وہ دن عظیم تھا، وہ دن بڑا کربناک تھا جب امت سیدہ کے در پر آگ لے کر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں وہ دروازہ جس پہ رسول کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، روایت میں ہے عزیزوں کہ جب سیدہ کے گھر کی کنڈی بجاتے تھے نا تو ہلکے سے بجاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کنڈی کی تیز آواز سے سیدہ کا دل سہم جائے۔ ایک مرتبہ سیدہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سیدہ کاموں سے تھک کر آرام فرما رہی تھی۔ فضہ سے کہا فضہ میری بیٹی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آرام کر رہی ہے، میں ابھی اٹھا دیتی ہوں۔ کہا نہیں فضہ مت اٹھاؤ میری بیٹی کو، آرام کرنے دو۔ رسول کا حکم تھا فضہ کے اوپر تکمیل کرنا ضروری تھی، کھڑی نہیں فضہ۔ کچھ روایتوں کے مطابق کہا جاتا ہے رسول 6 گھنٹے سیدہ کے دروازے پر کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، 6 گھنٹے کائنات کا سردار بی بی کے دروازے پر کھڑا رہا۔ جب تک سیدہ اٹھ نہیں گئی رسول گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ جب بی بی کی آنکھ کھلی تو فضہ نے کہا بی بی آپ کا بابا کئی گھنٹوں سے کھڑا ہوا ہے دروازے پر۔ دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی، کہا بابا مجھے اٹھا دیا ہوتا۔ تو روتے ہوئے کہا سیدہ مجھے گوارا نہیں کہ تمہارے آرام میں خلل پیدا کرو۔ جہاں باپ اور بیٹی کی یہ محبت کا عالم ہو عزیزوں، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جب رسول کو احد میں زخم لگا تھا نا، دانت ٹوٹا تھا، صرف دانت نہیں ٹوٹا تھا بلکہ رسول کے سر پر ایک ایسا زخم لگا تھا کہ جس سے خون رواں تھا۔
کہا وہ دروازہ جلاؤ گے جہاں رسول کے بیٹے حسن و حسین رہتے ہیں؟ کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا جملہ سیدہ نے نہ جانے کس طرح سنا اور اس کا جواب کس طرح برداشت کیا۔ کہا یہ بتاؤ اس دروازے پر آگ لگاؤ گے جہاں پر رسول کی بیٹی رہتی ہے؟ دروازے سے آواز آئی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ ہونا تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ نے آخری جملہ ہے کنڈی پر ہاتھ کو رکھ لیا، کہا سیدہ اس دروازے کو کھلنے نہ دے گی۔ وہاں سے آگ جمع کی گئی۔ عزیزانو ایک ملعون تھا جس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ مدینے سے وہ لکڑیاں چنو جو دیر تک آگ کو پکڑے رکھے۔ دروازے میں آگ لگی، سیدہ کا دروازہ آگ کی لپیٹ میں آیا، دروازے کے پیچھے سیدہ تھی، اور ایک مرتبہ وہ وقت آیا جب مدینے میں یہ آواز گونجی یا فضا الیکی فخذینی، فضا سیدہ کو سنبھالو، میری پسلیاں توڑ دی گئی، میرے محسن کو مار دیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ماتم زہرا۔